ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے۔ اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو ہے بخاری کی حدیث سے غیر اللہ کی مدد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر۔ تو ایسی کون سی حدیث ہے جن سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو عقیدے ہیں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا جو قبروں میں دفن ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا جو فوت شدہ ہے، قبروں میں دفن ہے، بزرگ بابے، انہیں جو ہے دعاؤں کے لیے پکارنا، جو ان کے عقیدے ہیں۔ اب یہ عقیدہ کون سی بخاری کی حدیث سے یہ ثابت کر رہے ہیں؟ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آج کا سارا فتنہ وہابیت، مودودیت، غامدیت، سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے، تبرک سے کیا ہو سکتا ہے، ولی سے کیا ہو سکتا ہے، نبی سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ جن کے فتح کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہیں، یہ کس چیز کا حصول کر رہے ہیں؟ باب من استعان بالضعفاء کہ امام بخاری ضعیف بندہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہی ضعیف، وہ اوروں کی مدد کیا کرے گا، وہ تو ضعیف ہے۔ ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے۔ امام بخاری جیسا امام حدیث سے نتیجہ اخذ کر کے اوپر ہیڈنگ یہ بتا رہا ہے، باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب کہ جس نے ضعفاء اور صالحین سے مدد حاصل کی، کس میں؟ جنگ میں۔ یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں جب بھی جنگ ہو تو جنگ میں یہ پہلو بھی سامنے رکھو کہ ضعیفوں سے بھی مدد لینی ہے، صالحین سے بھی مدد لینی ہے۔ لینی مدد ہے، اور لینی کس سے ہے؟ جس سے لینی ہے وہ خود قابل امداد ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ ہے ہی ضعیف، وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ ہو سکتا ہے اٹھ بھی نہ سکتا ہو۔ اور اس میں امام بخاری نے جہاں ہمارا یہ ایک مسئلہ حل کیا وہاں عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ یہ جو وہابیزم ہے ہم پہ چڑھائی کرتے ہوئے ان کی آخری دلیل یہ ہے کہ دیکھو ایک اللہ کا ولی جس کو تم مان رہے ہو، یہ جب فوت ہوا تھا تو اس نے آنکھیں خود نہیں بند کی تھی، تم نے بند کی تھی، قمیض تم نے اتاری تھی، غسل تم نے دیا تھا، چارپائی پہ تم نے ڈالا تھا، جنازہ تم نے اٹھایا تھا، قبر میں تم نے رکھا تھا۔ جو اپنی قبر میں اتر نہ سکا، اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا، تم اس سے مدد چاہتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں یہ تانا ہمیں نہ دو، یہ تو امام بخاری سے پوچھو۔ باب من استعان بالضعفاء کہ امام بخاری ضعیف بندہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہی ضعیف، وہ وگنوں کی مدد کیا کرے گا، وہ اوروں کی مدد کیا کرے گا، وہ تو ضعیف ہے۔ اس کو کیوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ عجیب بات ہے، امام بخاری نے یہ باب بنایا ہی نہیں۔ باب من استعان بالاقویاء جس نے قوی اور طاقتور لوگوں سے مدد مانگی، بالضعفاء والا باب بنایا ہے، اور اس کے نیچے ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھی ہیں بطور دلیل۔ تو پتہ چلا ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے۔ اس کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے اس لحاظ سے وہ مدد آتی ہے۔ اب اس پر حدیث شریف پیش کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ فرمایا کہ ہمارے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ۔ یہ بخاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری مدد صرف، دوسرا کوئی چانس ہی نہیں، تمہاری مدد صرف تم میں جو ضعیف ہیں ان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگلی حدیث میں 100% وہ نظریہ جو اہل سنت و جماعت کا آج بھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا۔ اس کے تحت امام بخاری نے حدیث لکھی جو آگے بھی امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یأتی علی الناس زمان، یہ غیب کی خبر دی ہمارے نبی علیہ السلام نے کہ ایک زمانہ آئے گا، کیا ہوگا؟ فیغزو فیام من الناس، لڑائی ہوگی، لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدد کا اسلامی طریقہ آنے لگا ہے۔ حل فیکم، سرکار فرماتے ہیں اپنی زبان سے فوجیں کفر اسلام کی آمنے سامنے ہوں گی تو مسلمانوں میں آخری وقت میں سب سے اہم کام کی طرف توجہ ہوگی، ڈھونڈو کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہو۔ آج کا سارا فتنہ وہابیت اور مودودیت، غامدیت، سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے، تبرک سے کیا ہو سکتا ہے، ولی سے کیا ہو سکتا ہے، نبی سے کیا ہو سکتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جن کے فتح کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہیں، یہ کس چیز کا حصول کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بات ہوگی انکار تو اس کا فَيَقُولُونَ نَعَمْ، لوگ کہیں گے ہاں ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے پورے لشکر میں کہ جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ ہے ضعفاء سے مدد۔ اب سرکار کا صحابی ہو اور رہ ایک گیا ہو تو وہ کوئی جوان ہوگا؟ آخری صحابی وہ تو بہت لاغر کمزور ہوگا، اور پورا لشکر فتح اس کی وجہ سے پائے گا، اور اس کا ہونا کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں استعانت اس کی طرف منسوب ہوگی، من استعان بالضعفاء، کہ مدد لیتے ہوئے جس نے ضعیف کو ڈھونڈ لیا۔ اب صحابی رسول 90 سال کا، 1 صدی کا، اس کو ڈھونڈ کر کہ لشکر میں اگر وہ چل بھی نہ سکیں کہیں سواری پہ بٹھا کے ان کو ساتھ رکھو، اب ان کی وجہ سے امام بخاری کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اکیلے بندے کی برکت سے پورے لشکر کو کامیابی مل جائے گی۔ تو وہ صحابی موجود یہ ہے بریلویت، تھوڑی موجود تھی کہ تابعی ان کی یہ ہے سنیت۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا آصف جلالی صاحب نے بخاری کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ تم میں ایسا وقت آئے گا کہ تم کافروں کے سامنے تمہارا لشکر ہوگا اور لوگ کہیں گے کیا ہمارے اس لشکر میں ایسا کوئی شخص ہے، یعنی صحابی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ پھر کوئی کہے گا کہ ہاں ہم میں موجود ہے، پھر اس صحابی کی برکت سے جو ہے انہیں فتح نصیب ہوگی۔ تو اس سے آصف جلالی صاحب جو ہے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں، جو قبروں میں دفن ہے، برسوں سالوں پہلے مر چکے قبروں میں دفن ہے، ان سے مانگنا، ان سے دعا کرنا ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ صحابی اس لشکر میں موجود ہے، زندہ ہے، اور لوگ ان سے دعائیں کروا رہے ہیں اور ان کی برکت سے جو ہے فتح حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس سے کہیں بھی غیر اللہ کی مدد ثابت نہیں ہوتی ہے، جبکہ قرآن میں واضح ہے سورہ مائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی میں الگ رہو۔ تو یہ تو ظاہری اسباب تھا، تو صحابی موجود تھے، ان سے دعا کروائی یا ان کی برکت سے جو ہے فتح حاصل ہوئی۔ اس سے یا شیخ المدد عبد القادر جیلانی یا فلاں پیر مدد، اس سے یہ چیز کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ ان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ یہ زندہ اور مردہ میں فرق نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں واضح ہے سورہ فاطر میں کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ بے شک زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہے اسے سنا دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبر میں دفن ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ ظاہری اسباب کی بات الگ ہے، ہمارے سامنے کوئی شخص موجود ہے، اس سے ہم جو ہے مدد لے سکتے ہیں، اس سے دعا کروا سکتے ہیں۔ صحابہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو ہم اور ہمارا ہر معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ اب یہ ایک آیت ہی متقاضی ہے کہ 1 گھنٹہ بولا جائے،
بعض آیات بعض احادیث اتنی جامع ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کر رہی ہوتی ہیں. جیسے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، بخاری میں وہ پہلی حدیث ہے، مشکات والوں نے بھی وہ پہلی حدیث لی مشکات میں، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پہ ہے. جب تک نیت درست نہیں ہوگی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا، چاہے کتنا مرضی نیک عمل ہو. اب دنیا کا ہر کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا. اب ریاکاری کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، عمل برباد ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے. اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے. لوگ 50 پرچیاں لکھ کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، بتائیں جی یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں لوگ، لیکن یہ ہے غلط ہے، میں کروں نہ کروں. سر یہ آیت قرآن میں لکھا ہوا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. یہاں لوگوں کو یقین ہوتا ہے برائی کا، پھر بھی علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں. وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں، اسی تے کم پڑھ ہے لیکن ساڈی کی طرح پکڑ نہ ہو جائے، سرکار تسی یہ بوجھ اٹھاؤ، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے. پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے. کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. نہیں شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد، ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے، مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے. جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو، پھر بہت ہی بڑھیا موقع ہے.
آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کئی جو ہوتے ہیں نا یہ کن ٹوٹے، انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں، وہ پھر جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے، کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ. تو ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. نہیں ہوا. قبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں. میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا. اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے. اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے. تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی جنتوں میں، ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے توحید کے خلاف 10 دھوکے علماء کے، اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں، کبھی شہید زندہ ہے، کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے. اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے، ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے. امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نہ روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا. بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا. دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے. دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بھائیو بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے توحید کا، اور ان لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے توحید کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 0 ٹالرنس تھی توحید کے معاملے میں. جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے بچایا ہے. جیسے ہی نبیوں کا گزر ہوتا، ان کا انتقال ہوتا، لوگ پھر لگ جاتے تھے بتوں کی پوجا کرنے میں، پتھروں کی پوجا کرنے میں. اب پتہ نہیں انہیں پتھروں میں کیا ملتا تھا. ویسے ہی آج کے دور میں جو یہ لوگ ہیں، جو فوت شدہ لوگ ہیں، ان کو دعاؤں کے لیے پکارتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں کہ کیا امی سے روٹی نہیں مانگتے ہو. اب بتاؤ اگر کسی کی امی انتقال کر گئی ہو اور وہ اس کی قبر پہ جا کر روٹی مانگے، کیا اسے روٹی مل جائے گی؟ اتنی چھوٹی سی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. تو دوستو اپنی توحید کو مضبوط کرو. سب سے پہلے توحید ہے، باقی معاملے اس کے بعد میں ہے. اگر آپ کی توحید صحیح ہے تو آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.